شام صاحب ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک سے اڈیالہ منتقل کیا جا رہا ہے، ان کو لے کے جایا جا رہا ہے، روانہ ہو چکے ہیں۔ نواز شریف کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، یہ بیان دینے پر وہ حکومت وضاحت دے رہی ہے جس کو الیکشن کمیشن خط لکھ چکا تھا کہ آپ شاید بہت زیادہ پازیٹیو چل رہے ہیں نون لیگ کے لیے، اس کا لبے لباب یہ تھا۔ اگر اس حکومت کو اس طرح دھمکی آمیز لہجے میں نون لیگ بات کر رہی ہے تو کس کی شے پہ کر رہی ہے؟ یہ الیکشن کمیشن نے جس انداز سے بات کی تھی، مجھے لگا وہ بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کسی حد تک کہ بھئی ہماری بھی کوئی اتھارٹی ہے، آپ کس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں سوچے سمجھے بغیر۔ دیکھیں، اس بات شروع کرنے سے پہلے ویسے تو ہم روزانہ یہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب انور رضا اور اپنے راز صاحب بھی، کہ ہمارے جو مسائل ہیں اس پہ ہم بات ہی نہیں کرتے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں، دو چیزیں نے آج میرا سر گھما دیا ڈاکٹر صاحب، کہ پاکستان کا کراچی شہر اب ڈکلیئر ہو گیا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں۔ ویری انفارچونیٹ۔ دوسرا یہ کہ انور رضا 46 ممالک ہیں ایشیا میں، ہمارا 43 نمبر ہے۔ وہ کون سے 3 ملک ہیں جو ہم سے پیچھے ہیں؟ مطلب حالت ہماری وہاں چلی گئی ہے۔ اور ورلڈ بینک کی رپورٹ آنے کے بعد تو اس نے تو کل پہلی دفعہ ایک بیان دیا سیاسی کہ ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان کی اشرافیہ اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتی ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو میرے خیال ہے ہم سب کو سوچنی ہے اور سب کو سوچنی چاہیے۔ اب آ جائیں بگٹی صاحب کے بیان پہ۔ بگٹی صاحب نے دوسرا بیان سوری کر کے واپس بھی لیا، ان کو بھی لگا شاید کوئی ڈانٹ پڑ گئی کہ انہوں نے، لیکن جو سوال پوچھا گیا تھا اس کے جواب میں نے بھی پروگرام دیکھا، ڈاکٹر صاحب سب نے دیکھا، بڑا واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ لا آف دا لینڈ جو ہے نا وہ آئے گا سامنے، وہ گرفتار ہو جائیں گے، کوئی فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کو گرفتار کرنے کے لیے، وہ ایکس کاؤنٹر ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اتھارٹیز کے حوالے کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کو بالکل پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے کسی اور پیرائے میں لیا۔ میری اطلاعات یہ ہیں اور میری سوچ بھی یہ کہتی ہے سلمہ کہ اس سٹیج پہ وہ لگتا ہے جیسے ہم روز کہتے ہیں، انور رضا بھی کہتے ہیں کہ جی پچ ان کے لیے سیٹ کر دی گئی ہے، پی ایم ایل نے آنا ہے، تو یہ بیڈ ٹیسٹ کہا جاتا ہے کہ شمار ہوا۔ ایک بیان کسی اور نے پہلے دیا تھا، اس کو انہوں نے نوٹس نہیں لیا، اس بیان کو نوٹس لیا۔ اور رانا ثناء اللہ دیکھ لیں، جاوید لطیف دیکھ لیں، مریم اورنگزیب دیکھ لیں، بہت لوگوں نے اس کا بات کی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی اگلے پرائم منسٹر تو وہ ہیں یا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آنے والی ہے، آپ یہ کیوں کام کر رہے ہیں؟ ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب جو ہے نا، آج انہوں نے اپنے وی لاگز میں جاوید چوئی صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ جی عمران ریاض صاحب جو چھوٹ کے آئے ہیں ان کو نواز شریف صاحب کے کہنے پہ چھوڑا گیا۔ اب پتہ نہیں یہ کس حد تک صحیح۔ اصل بات یہ ہے کہ جی اب سب کو پتہ چل رہا ہے کہ جی اب نواز شریف صاحب آنے والے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کے لیے اپنی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں انصار عباسی نے بڑی ڈیٹیل سٹوری انور رضا کی ہے، وہ عام طور پہ نرم گوشہ رکھتا ہے ان کے لیے۔ اس نے کہا کہ جی یہ جو آپ باتیں اب کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے نیریٹو سے ہٹ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواجہ آصف کو جو آپ نے خط لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں اس وقت مفاہمت کی طرف چلنا چاہیے، جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینی چاہیے۔ اس کے بعد آپ بیان دیکھ لیں جو آیا شاہد خاقان عباسی کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نہیں مانتا نواز شریف صاحب کے اس رد عمل پہ باجوہ والے بات۔ وہ کہتے ہیں کہ جب باجوہ کی بات ہوئی تھی 3 سال کی ایکسٹینشن دی گئی تھی، اس کے بعد 10-11 سال آپ نے حکومت کی 10 ماہ، تو آپ چھوڑ جاتے، آپ کیوں بیٹھے؟ تو میرے خیال ہے اس سٹیج پہ بہت زیادہ کنٹرڈکشن ہے۔ اب سوال اس وقت یہ ہے کہ اب کیا حکم ملتا ہے کیئر ٹیکرز کو؟ ویسے تو بڑے میں نے دیکھا کہ حکم کا بھی انتظار ہے، لیکن اور آج جو ٹرکش ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے، بڑا بیلنس ہے اس میں، کہیں بھی بات نہیں ہوتی، سوال نہیں پوچھا گیا ان سے کہ جی کسی ایک سیاسی عمل سے باہر رکھا جائے گا۔ ڈان نے ایڈیٹوریل لکھا، کچھ اور نے لکھا ہے کہ جی قاسم کے ابا کو باہر رکھ کے گیم نہیں بنے گی۔ میرا خیال ہے سارے لوگ اس طرح ہی سوچ رہے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن ہوں گے، اور ہوپ فلی پی ٹی آئی کو بھی الیکشن سے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے احتشام صاحب۔ اگر ایک طرف نیب کیسز کھل رہے ہیں، ایک طرف شفاف الیکشن کی بات ہو رہی ہے، سمجھ سے بالا